IKL लाइव न्यूज से सलमान अंसारी की रिपोर्ट आए। चलते ताज़ा खबरें की ओर। देश के लिए बलिदान देने वालों को सदैव याद किया जाएगा। मुरादाबाद 15 अगस्त। जब 7 समुद्र पार से आए हुए अंग्रेजों ने हमारे देश पर कब्जा कर लिया और भारतीयों को गुलाम बनाकर देश की संपत्ति को लूटना शुरू कर दिया, तब इस भूमि पर पैदा होने वाले सपूतों ने धर्म से ऊपर उठकर देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिए। विशेष रूप से भारत के विद्वानों और मुसलमानों ने अपने प्यारे देश को ब्रिटेन के कब्जे से मुक्त कराने के लिए एक लंबे समय तक अकेले ही महान सेवाएं और महान बलिदान दिए, जिसकी मिसाल पेश करने से दुनिया असमर्थ है। अंग्रेजों के दिल्ली पर मुकम्मल कब्जा कर लेने के बाद जब शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने 1803 में फतवा जारी किया कि भारत एक दारुल हर्ब है, तो विद्वान निडर होकर ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ युद्ध के मैदान में कूद पड़े, जिनकी अंतिम स्वर्ण श्रृंखला जमीयत उलेमा ए हिंद के पूर्व अध्यक्ष हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी थे। आजादी का इतिहास गवाह है कि चाहे शामली का मैदान हो या बालाकोट का, उलेमा सादिकपुर का बलिदान हो या दारुल उलूम देवबंद के महापुरुष का संघर्ष, हर अवसर पर देश की आजादी की लड़ाई में उलामा ही नेतृत्व करते नजर आएंगे। और जमीयत उलेमा ए हिंद के वो नेता जिन्होंने हर मोर्चे पर अंग्रेजों जैसी ताकत का सामना किया और उसे यहाँ से निकलने पर मजबूर कर दिया, जिन्होंने देश की आजादी के लिए हिंदू मुस्लिम एकता का नारा सभी भारतीयों को, चाहे वो किसी भी धर्म या मजहब का हो, बुलंद किया। उन्होंने समस्त भारतीयों को एक मंच पर रखकर संयुक्त राष्ट्रीयता की नींव रखी और सभी देशवासियों को देश के लिए बलिदान देने की भावना के लिए समर्पित किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम एक स्वतंत्र देश में सांस ले रहे हैं। यह स्वतंत्रता बड़ी कुर्बानियों से हासिल हुई है। हमें इसकी मूल्यों को पहचानना चाहिए। जो लोग सांप्रदायिकता की बात करते हैं और हमारे देश को अशांति और गृहयुद्ध का शिकार बनाना चाहते हैं, वे वास्तव में आजादी के लिए मुजाहिदीनों के बलिदान को खारिज कर देश को फिर से गुलामी के दलदल में धकेलाना चाहते हैं, जिनका हमें साहस और हिम्मत से मुकाबला करना है और इस बात को अपने दिल में बैठाना है कि आजादी की एक दिन की जिंदगी गुलामी की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। इसी के साथ साथ देशवासियों को गलत लगाना है, शांति और भाईचारे का संदेश देकर नफरत को पुजारियों को परास्त करना है। ये विचार इजलास के सदर मौलाना हिफ्जुर रहमान, अध्यक्ष जमीयत उलमा शहर मुरादाबाद एवं मुख्य अतिथि मौलाना सैयद काब रशीदी, लीगल एडवाइजर जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश और मुफ्ती अब्दुल जलील कासमी, सरप्रस्त जमीयत उलमा शहर मुरादाबाद ने व्यक्त किए। इजलास के अन्य अतिथि इमाम शहर सैयद मासूम अली आजाद, मुफ्ती मौशून्य नोमान नाजिम इस्लाह मुआशरा, मुफ्ती हशमत अली कासमी मुरादाबाद, मुफ्ती फहद नायब इमाम शहर मुरादाबाद। इंडिया कंपनी ने इस बात का ऐलान किया कि आज से मुल्क हमारा है। उस दिन अगर मैदान में आया तो कोई मुसलमान आया, एक आलिम आया, एक मुसलमान मुजाहिद आया, हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा ने 1803 में इस बात का ऐलान किया कि आज हमारा मुल्क गुलाम हो चुका है, लिहाजा इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हर मुसलमान पर जिहाद आजादी फर्ज है। ये सबसे पहला ऐलान था अंग्रेज के खिलाफ। और अगर मैं इससे पीछे जाऊं तो सन 1799 खून मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, खून मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला। इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा, इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। हिंदुस्तान। मीटिंग के बाद ये तय हुआ, उस मीटिंग में पूरी जमीयत जो शहर मुरादाबाद की है उसके जिम्मे में हो, उसने सारा का सारा हिंदुस्तान मुसलमानों से छीना था और मुसलमानों का हिंदुस्तान गोया घर था और उस अंग्रेज ने हिंदुस्तानों का घर छीन लिया था। वो ये जानता था कि ये मुसलमान चैन से नहीं बैठेंगे, अपना घर हमसे वापस लेकर रहेंगे। चुनाचे शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये फैसला और ये फतवा दिया था जिस वक्त अंग्रेज ने
ایک اعلان کیا کہ آج سے ملک بادشاہ کا اور حکم ایسٹ انڈیا کمپنی، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ اب یہ ملک دارالحرب ہو گیا ہے اور اس میں بسنے والے ہر مسلمان کے لیے اس کی آزادی کی جد و جہد کرنا، کوشش کرنا یہ فرض ہوگا۔ وہ ایک تاریخ ہے۔ بس اسی دن سے انگریز کی اور مسلمانوں کی دشمنی بڑھنے لگی اور نوبت آ گئی جنگ و جدال کی۔ اسی جنگ و جدال کے اندر 10 لاکھ مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، جس کے اندر 60 سے 70 ہزار علماء اکرام۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ بھارت کے فریڈم موومنٹ کے اتہاس کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ آگے بڑھیے۔ جہاد آزادی کی لڑائی تو بہت پرانی ہے۔ 1799 میں آپ نے سنا حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں۔ 1803 میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں، جنہوں نے دلی سے یہ اعلان کیا کہ آج ہمارا ملک غلام ہو چکا ہے، اس ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد کرنا اور سنگرام میں حصہ لینا ہر مسلمان کی مذہبی ذمہ داری۔ یہ اعلان کوئی چھوٹا موٹا اعلان نہیں تھا صاحب۔ آپ ایک اسٹیٹ کے خلاف جا رہے تھے، ایک اس اسٹیٹ کے خلاف جس نے مغلیہ دور حکومت کی بنیادوں کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا تھا۔ سید کعب رشیدی صاحب نے ماشاءاللہ اس کا پورا حق ادا کر دیا۔ اب کسی اور کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے ماشاءاللہ ساری تاریخی باتیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب ہم تو صرف اس بنا پر کھڑے ہو گئے ہیں کہ چلو میرا بھی نام ہے، میں بھی کچھ کہہ دوں۔ بہرحال ہندوستان سن 1947 میں آزاد ہوا۔ یہ ہمارے بزرگوں کی دین ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ آج کا یہ پروگرام یوم آزادی کے عنوان سے ہے، لیکن مجاہدین آزادی کا تذکرہ اور محبان آزادی کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب ہمارے بیچ میں مراد آباد کے نائب شہر امام حضرت مولانا مفتی سید فہد صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ ہم ان کے بھی مشکور ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب سامعین کو مستفید ہوں۔ الحمد لله رب العالمين اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام و معزز سامعین حضرات، آپ حضرات نے مکمل تفصیل کے ساتھ ابھی جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار، اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے اکابرین کی قربانیاں، علماء کرام کا جانوں کے نذرانہ پیش کرنا بہت تفصیل کے ساتھ سنا۔ ہم نے اور آپ نے اس آزادی کے اندر اپنی آنکھیں کھولی ہیں۔ ہمارے بڑوں نے، اکابرین نے اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے جو کوششیں کی ہیں، اگر اس کو تفصیل سے بتایا جائے تو ہمارے اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آج وہ صاحب آپ کے سامنے آ گئی ہے، ہمارے علماء نے جو قربانی دی ہے، مگر ایک بات میں کہنا چاہوں گا، آپ کے سامنے جو آیا جانکاری ہوئی ہے، یہاں سے جانے کے بعد اپنے بچوں کو ضرور بتائیں کہ ہمارے علماء نے کیا کیا قربانی دی ہے،
اور کس طرح سے یہ آزادی ملی ہے اس کا میں بھی کروں گا اس کام کو اور آپ بھی کریں. یہ مین بات ہے جو بچوں میں جانکاری آئے گی یہ اچھا ہوگا. جے ہند جے بھارت. میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله مالكنا ومعاف فرما تمام سنتنا ومعاف فرما. يا الله الورى غفور رحيم گناہوں کو بخشنے والا ہے توبہ کو قبول کرنے والا ہے. اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں گناہوں کو اقرار کرتے ہیں. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ مسلمانوں کی جان کی مال کی عزت آبرو کی ایمان کی پوری پوری حفاظت والے مدارس کی مذاکر کی خانقاہوں کی یا اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما. یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے یا اللہ غیر سے مدد فرما. یا اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما. ہر طرح کی عافیت اور خیر کے فیصلے فرما. یا اللہ آج کے اس پروگرام کو بےحد قبول فرما. یا اللہ بےحد قبول فرما. اس پروگرام میں شرکت کرنے والے تمام حضرات کو قبول فرما. یا اللہ جمعیت علماء ہند کی حفاظت فرما اور ملک کے اندر کسی طرح محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے خیر و قبول اور منظور فرما. یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلین والحمد لله رب العالمین برحمتک یا ارحم. جی حضرت پہلے تو ہم آپ کا نام جاننا چاہیں گے, آپ کا جمعیت میں کیا پد ہے اور آج کا جو پروگرام ہے وہ کس طریقے سے آرگنائز کیا گیا, کتنی دشواری آئی, کس طرح سے محنت کے بعد پروگرام آئی ہوا. جی میرا نام حفظ الرحمان قاسمی ہے اور جمعیت کی صدارت شہر مراد آباد کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. آج کا پروگرام ہمارا 15 اگست سے متعلق تھا اور پورے شہر کے مشورے سے یہاں مقبرے کے اندر دویم مقبرہ اور قید والی مسجد کے پاس طے پایا گیا تھا کہ یہاں پروگرام ہونا ہے اور اس کی ذمہ داری ہمارے مفتی حشمت صاحب جو قید والی مسجد کے امام بھی ہیں اور یہاں بہت مقبول ہیں, ان کے سر پر اس کی ذمہ داری تھی. اور یہاں محلے کے اور بہت سارے معزز لوگ ہیں جس میں حاجی طاہر صاحب ہیں اور بھی میں نام نہیں جانتا, بہت سارے لوگ جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کرنے میں بڑی محنت کی ہے. وہ تمام لوگ شریک رہے اور پروگرام کو بہت اچھی طریقے سے منعقد کیا. جو نوجوان ہیں ان لوگوں کو اس پروگرام کے اندر بہت ساری باتیں سامنے آئی ہیں اور سب سے اہم بات یہ سامنے آئی ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی تاریخ کو اپنی آنے والی نسل کے سامنے رکھیں اور ان کو اپنی تاریخ سے روشناس کرائیں اور ان کو گیان دیں کہ ہمارے بڑوں نے اس ملک کی آزادی میں کیا کیا کردار ادا کیے ہیں, کتنی قربانیاں دی ہیں. سارے ہی مقررین نے اس طرف توجہ دلائی. جی حضرت دولہ صاحب بھی کیا کہنا چاہیں گے آج کے پروگرام کے لیے, لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جن لوگوں نے پروگرام کا آیوجن کیا. کہ اس پروگرام میں ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی ہیں ان کو ہم یاد کریں, اپنی نسلوں کو بھی یاد کرائیں. یہ ملک ہمیں کیسے ملا, تو اس کے تحت میں جو ملک آزاد ہوا اور جمہوری نظام بنا, جمہوری نظام کے تحت ہم اپنے اسلامی شعائر کو ادا کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے. ایک یہ پیغام دے اس لیے کہ ہمیں جو آئین ہند ملا ہے, آئین ہند کے مطابق ہم اپنا عمل کریں اور تمام اسلامی شعائر کا حق ادا کریں. تو اس میں کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتا. اگر اس میں ہمیں کوئی دشواری پریشانی آتی ہے تو آئین ہند کی روشنی میں ہمارے پاس بورڈ کھلا ہوا ہے, ہم وہاں جا کر اپنا درخواست دیں, ساری منادیں پوری ہوں گی.
اور تیسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہاں پر جو پروگرام میں حصہ لیا کرایا جس طرح عوام نے کر دی ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. اللہ ان کو نجات خیر عطا فرمائے اور ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے, ان کو صحت و عافیت دے. اللہ اسے امن محلے کو اور خاص طور سے شہر کو امن و امان کا کعبہ ہے.